اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے عفو درگزر کا معنی و مفہوم اور قرآن و سنت کی روشنی میں اس کی فضیلت اور اہمیت۔ عفو درگزر ہم جانتے ہیں کہ ایک بہت عظیم نیکی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ خاص صفت ہے کہ دنیا کی چہل پہل اور رونق اللہ تعالیٰ کی اسی صفت کی وجہ سے نظر آتی ہے، کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ خالق کائنات جو ہے وہ اگر انتقام لینے پر آ جائے تو دنیا راکھ کا ڈھیر بن جائے، وہ تو کبھی معافی نہ کرے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ہر لمحہ کوئی نہ کوئی گناہ کر رہے ہوتے ہیں اور ہر انسان کسی نہ کسی گناہ میں مبتلا ہوتا ہے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ ہمیں معاف نہ کرتا جائے تو پھر ایسی صورت میں کیا ہوگا کہ دنیا تو ختم کرتا جائے گا، وہ تو انتقام لیتا جائے گا۔ جس نے غلطی کی اس کو انتقام لے گا، اور جس نے غلطی کی اس کو سزا دے گا۔ ایسے تو دنیا جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، دنیا تو کبھی بھی قائم نہیں رہے گی۔ لہٰذا یہ اللہ رب العالمین کی اسی صفت کا عام مظاہرہ ہے کہ ہمیں دنیا کی چہل پہل جو ہمیں نظر آتی ہے، اس کی رونقیں جو نظر آتی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی اسی صفت کا عام مظاہرہ ہے۔ ہاں، آخرت میں دیکھنے میں آئے گا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے عفو درگزر کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کو، ہم جیسے گناہ گاروں کو معاف فرما دیں گے، ماں سوا اس کے جس نے شرک کیا ہوگا اس کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ باقی تو بہت سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ وہاں درگزر فرمائیں گے، معاف کریں گے اور سزا بھی دیں گے۔ ٹھیک ہے، اب ہم دیکھتے ہیں یہ معنی و مفہوم کیا ہے۔ عفو کا معنی ہے مٹا دینا، محو کر دینا، سزا نہ دینا، معاف کر دینا، نظر انداز کر دینا، اختیار رکھنے کے باوجود بھی انتقام نہ لینا، درگزر کرتے ہوئے معاف کر دینا عفو کہلاتا ہے۔ درگزر کا مطلب ہوتا ہے محو کر دینا ذہن سے۔ ہم دیکھتے ہیں اللہ رب العالمین نے فرمایا اَوْ تَعْفُوا عَنْ سُوءٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا، کہ کسی کی برائی کو معاف کر دو اور بے شک اللہ معاف کرنے والا اور قدرت والا ہے۔ مومن کی صفت بیان کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، اور تم معاف کر دو، یہ اللہ کا خوف کے زیادہ قریب ہے، یہ تقویٰ کے زیادہ قریب ہے کہ تم لوگوں کو معاف کر دیا کرو۔ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا، تم معاف کر دو، درگزر کرتے رہو، اور جو برداشت کرے یہ اور بخش دے، یہ تو یقیناً بہت ہمت کا کام ہے۔ ہم دیکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عفو درگزر کے بارے میں کیا احکامات دیے کہ ایک دوسرے کو معاف کر دیا کرو، تمہارے باہمی کینے دور ہو جائیں گے، باہمی حسد اور نفرتیں جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گی۔ عفو درگزر کرنے والوں کی عزت میں اللہ اضافہ فرماتا ہے۔ مزید فرمایا کہ پہلوان وہ نہیں جو دوسروں کو پچھاڑ دے، بلکہ پہلوان تو وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے اوپر قابو رکھے۔ ایک شخص نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، میں اپنے خادم کو قصور کتنی بار معاف کیا کروں؟ آپ نے فرمایا ہر دن میں 70 بار۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ پروردگار عالم، آپ کے بندوں میں کون آپ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ عزت والا ہے؟ ارشاد ہوا وہ بندہ جو قصور وار پر طاقت اور قدرت رکھنے کے باوجود اسے معاف کر دے۔ عفو درگزر کی حدود اگر ہم دیکھیں تو شریعت اسلامی نے عفو کی ایک حد مقرر کی ہے کہ اگر انتقام اور سزا کا اصول نہ ہو تو نظام تمدن درہم برہم ہو جائے۔ لہٰذا معافی اور رعایت اسی صورت میں ممکن ہے جب کسی شخص کی غلطی اور زیادتی سے معاشرے میں زیادہ بگاڑ اور فساد پیدا ہونے کا امکان نہ ہو، اور پھر وہ شخص اپنی غلطی پر شرمندہ بھی ہو اور اس کے اندر اصلاح کی امید بھی ہو۔ جو افراد عادی مجرم ہوں یا اللہ کے کیے ہوئے جرائم کے مرتکب ہوئے ہیں جن کو اللہ نے حدود کی صورت میں مقرر کیا ہے، تو ایسے میں ہم دیکھتے ہیں ان حدود اللہ کے اجرا جو ہے ان کی معافی صرف اسی صورت میں ہو سکتی ہے کہ ایسے افراد کو سزا دے دی جائے، یا یہ کہ وہ اس خوف سے، سزا کے خوف سے وہ جرم سے باز ہی آ جائیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے معاملے میں کسی سے انتقام لیا، لیکن جب کوئی حدود اللہ میں دست درازی کرتا تو آپ غضبناک ہو جاتے تھے۔ جیسے کسی نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو سے انحراف کیا یا ان کے حدود کو پامال کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت ترین سزائیں دیتے تھے، اور خاص کر وہ سزائیں جو اللہ رب العالمین نے خود مقرر فرمائی تھی، جیسے زنا کی، اسی طرح چوری کی کہ چوری کی سزا ہاتھ کاٹ دیا جائے، زنا کی سزا 100 کوڑے مارے جائیں، اگر شادی شدہ ہے تو رجم کر دیا ہے۔ آپ نے کیا اپنے دور میں لوگوں کو، تو سخت ترین مثالیں جو ہیں یہ ملتی ہیں۔ اگر ہم رسول اللہ کی اپنی ذات کے حوالے سے دیکھیں تو عفو درگزر کی بے شمار مثالیں ہمیں ملتی ہیں،
اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کفار مکہ کی شدید مخالفت تھی. انہوں نے آپ کو جب آپ نے نبوت کا اعلان کیا اور برملا دعوت حق کا اعلان کرنا شروع کر دیا، تو ایسے میں کیا ہوا؟ انہوں نے آپ کو نعوذ باللہ جادوگر، دیوانہ، مجنون، پاگل اور شاعر کہا، تمسخر اڑایا، مذاق اڑایا اور آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے، آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو ناقابل بیان تکالیف دیں. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے کسی کو بھی بددعا نہیں دی. اپنی ذات کے لیے کبھی آپ نے کبھی کسی کو سزا نہیں دی تھی. خود ابو جہل کا رویہ ایسا تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ لوگوں لا الہ الا اللہ کہو، نجات پا جاؤ اور پیچھے نجات پا جاؤ گے. تو ابو جہل آپ کے پیچھے تھا، آپ پر خاک اڑاتا اور کہتا کہ لوگوں اس شخص کی باتیں نہ سنو، یہ تمہیں تمہارے مذہب سے برگشتہ کر دے گی. یہ تو چاہتا یہی ہے کہ تم اپنے دیوتاؤں کو، لات منات عزا کو چھوڑ دو. راوی کا بیان ہے کہ اس حالت میں آپ اس کی طرف مڑ کر بھی نہیں دیکھتے تھے. ایک دفعہ ابو جہل نے آپ کے راستے میں گڑھا کھودا اور چاہا کہ آپ اس میں گر جائیں، پر قسمت سے وہ خود ہی اس میں گر گیا اور اس کو یقین تھا کہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی نہیں نکال سکتا. لہٰذا جب حضور کو اطلاع دی گئی تو آپ نے یہ بھی نہیں کہا کہ یہ گڑھا تو تم نے میرے لیے کھودا تھا، بلکہ آپ نے خود اس کو باہر نکالا. یا افوہ درگزر کی آپ کی بہترین مثال ہے. اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ ابو سفیان، صفوان بن امیہ، حضرت حمزہ کا قاتل وحشی جو تھے، اور ہندا اور اس طرح کے دیگر سینکڑوں دشمنان اسلام جو فتح مکہ کے موقع پر سر جھکائے کھڑے ہوئے تھے اور کافر تھے سب کے سب، آپ نے نہ صرف ان کو معاف کر دیا بلکہ ان کی حوصلہ افزائی کی، ان کو عزت افزائی کی، ان کو بخش دیا. یہاں تک کہ ہندہ پکار اٹھی کہ اللہ کے رسول، آپ کے خیمے سے ناپسندیدہ خیمہ کوئی میری نکاح میں نہ تھا، لیکن اب آپ کے خیمے سے زیادہ محبوب میری نکاح میں کوئی اور نہیں ہے. آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے. اور اس افو درگزر کا مظاہرہ کرنے کا فائدہ کیا ہوا کہ مکہ کے وہ کافر جنہوں نے مسلمانوں کو تکلیفیں دی تھی، مسلمانوں کے خلاف جنگیں لڑی تھی، مشرکین مکہ نے، وہ ان میں سے بیشتر لوگ مسلمان ہو گئے تھے. خود ابو سفیان، جس کی وجہ سے غزوہ بدر ہوا، جو غزوہ احد میں کفار کے لشکر کا سپہ سالار تھا، پھر غزوہ احزاب میں وہ پورے عرب کو مسلمانوں کے اوپر چڑھا لایا تھا، وہ شخص مسلمان ہو گیا. اہل طائف کا اگر ہم دیکھیں تو اہل طائف نے بھی انتہائی زیادتی کی، انتہائی تکلیف پہنچائی، آپ کے اوپر پتھر پھینکے، آپ کو لہو لہان کر دیا، یہاں تک کہ ایک باغ میں آپ نے پناہ لی اور آپ کے سر سے خون بہتا تھا اور وہ پاؤں تک جاتا تھا، جس سے نالین مبارک جو تھی وہ خون سے پاؤں میں جم گئی تھی، چپک گئی تھی. اندازہ تو کریں کہ کتنی تکلیف تھی. ایسے میں حضرت جبرائیل نے حاضر ہو کر خدمت میں عرض کی کہ اگر آپ حکم دیں تو میں اہل طائف کو طائف کے پہاڑوں کے درمیان تہ بالا کر دوں. اہل طائف دو پہاڑوں کے درمیان بستے تھے. کہا دونوں پہاڑوں کو آپس میں ملا دیا جائے تو طائف والے تباہ ہو جائیں گے. تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، ممکن ہے ان کی نسل سے اہل ایمان اٹھیں. یہ لوگ مجھے جانتے نہیں ہیں، پر ان کی اولادیں، ان کی نسلیں جو ہیں وہ ضرور مجھ پر ایمان لائیں گی. ایک امید بھی تھی اور دعا بھی کی آپ نے کہ اہل ایمان جو ہیں وہ اہل طائف میں سے آئیں. یہود مدینہ سے جو آپ نے درگزر کیا وہ اس کی تو بہترین مثال ہے. مساکن مدینہ ہونے کے باوجود بھی کفار مکہ سے انہوں نے گٹھ جوڑ شروع کر دیا تھا. بنو قینقاع نے بھی کیا، بنو نذیر نے بھی کیا، بنو قریظہ نے بھی کیا. آپ دیکھیں کہ پھر بنو قینقاع کو بھی معاف کر دیا آپ نے، ان کو کہا کہ ٹھیک ہے تم مدینہ چھوڑ دو. بنو قریظہ، بنو نذیر، اس کے ساتھ آپ نے حد الوسع جو ہے درگزر سے کام لیا اور ان کو بھی جانے دیا، حالانکہ قتل کے وہ مستحق ہو چکے تھے، واجب القتل ہو گئے تھے، لیکن آپ نے کمال عفو درگزر کا مظاہرہ کرتے ہوئے آپ نے ان کو جانے دیا. پھر اس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ انہیں یہودیوں نے آپ کے کھانے میں زہر ملا دیا، آپ نے ان کو سزا نہیں دی. انتہا جب ان کی رشوہ دوانیاں حد سے بڑھنے لگیں تب آپ نے ان کو سزا دی. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ منافقین کا جو گروہ تھا اس کے ساتھ آپ ہمیشہ عفو درگزر کا مظاہرہ کرتے تھے. وہ ہر روز ایک نئی سازش کرتا تھا اور اسلام کے خلاف منصوبے بناتا وہ گروہ اور گھٹیا پروپیگنڈے کرتا، جس سے آپ کو اور آپ کے صحابہ کو سخت تکلیف ہوتی تھی. رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی، غزوہ احد کے موقع پر اس نے غداری کی جس کا مسلمانوں کو نقصان ہوا. جب مسلمانوں کو نقصان ہوا تو پھر اس نے طعنے دیے کہ ہمارے ساتھ واپس آ جاتے تو قتل نہ ہوتے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بہتان طرازی کی، اس نے الزام لگایا. اس کا بیٹا عبداللہ بن ابی کا مسلمان ہو چکا تھا، اس نے خود کہا
کئی بار کہ اللہ کے رسول آپ مجھے اجازت دیں میں اپنے باپ کا خود سب قلم کر دوں، کہ اس کی غداریاں، اس کی دشمنیاں تو اسلام کے لیے حد سے زیادہ بڑھ چکی ہیں، مجھے اجازت دیں میں خود اپنے باپ کا خاتمہ کروں، لیکن آپ نے منع فرما دیا۔ فتح مکہ کے موقع پر آپ نے عام معافی کا اعلان کیا، آپ نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا وانتم الطلقاء، کہ جاؤ آج کے دن تم سے کوئی سرزنش نہیں، تم سب کے سب آزاد ہو۔ اسی طرح ہم اور دیکھتے ہیں کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر 70 آدمی گرفتار ہوئے، آپ نے انہیں معاف کر دیا۔ مسجد نبوی میں پیشاب کرنے والے شخص کو آپ نے معاف کر دیا۔ ایک بدو آیا، اس نے غلے کا مطالبہ میں کیا اور ساتھ میں آپ سے گستاخی بھی کی، اور پھر کہا کہ میں جانتا ہوں کہ آپ برائی کا بدلہ بھلائی سے دیتے ہیں۔ آپ نے اس کو معاف بھی کیا اور اسے کھجوریں بھی دی۔ اسی طرح سراقہ ہے، بریدہ اسلمی ہے، اور بہت سارے لوگ ہیں جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف فرمایا۔ اگر ہم معاشرے میں دیکھیں تو عفو درگزر کی اہمیت یہی ہے کہ چھوٹی چھوٹی لرزشیں اور غلطیاں جو انسان سے ہر لمحہ ہوتی رہتی ہیں، اگر ان پر فوراً پکڑتا جائے اللہ تعالیٰ، تو پھر تو یہ معاشرے کا نظام ختم ہو جائے۔ اور اسی طرح اگر ایک دوسرے کے اختلافات اور معاملات کو برداشت نہ کیا جائے تو معاشرے کا سارا تمدن برباد ہو جائے گا، امن و سکون تباہ ہو جائے گا۔ محبت، اتحاد، اخوت کے بجائے نفرت اور حسد اور انتشار پیدا ہو جائے گا۔ لہٰذا عفو درگزر سے جو ہے معاشرہ امن اور سلامتی کا گہوارہ بن جاتا ہے، لیکن عفو درگزر ان صورتوں میں ہونا چاہیے جبکہ وہ معاشرے کے لیے بڑے بگاڑ کا باعث نہ بنتی ہوں، وہ غلطیاں، وہ کوتاہیاں، اور پھر یہ کہ کرنے والا، وہ غلطی کرنے والا اپنے گناہ پر نادم بھی ہو، شرمندہ بھی ہو تب، ورنہ اگر وہ شرمندہ نہیں ہے تو پھر اس نے اگر وہ معاشرے میں بڑے فساد کا باعث بن رہی ہیں تو پھر ایسے میں اس کو سزا دینا زیادہ ضروری ہے۔ اگر کوئی چوری کرتا ہے اور چوری اس کی مستقل عادت بن چکی ہے تو اس طرح سے تو معاشرے کا امن برباد کر رہا ہے وہ، پھر اس کو سزا دینا ضروری ہے۔ عفو درگزر کے جو فوائد و ثمرات ہمیں حاصل ہوں گے ان میں کیا ہے؟ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہو جائے گی، اللہ کی رضا حاصل ہو جائے گی، بندہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کر لے گا، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے خوش ہو جائے، یہی انسانی زندگی کا سب سے بہترین مقصد ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ عفو درگزر سے جو ہے اللہ کی مدد حاصل ہوگی۔ جو مسلمان عفو درگزر کا معاملہ کرے گا تو اللہ اس سے محبت کرے گا، اسے اللہ تعالیٰ کی تائید اور نصرت حاصل ہوگی، اور یہ بندے کے لیے نہایت ضروری ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے عزت میں اضافہ ہوتا ہے۔ عفو ایک بہت بڑی نیکی ہے، ایک دوسرے کو معاف کرنے سے آپس میں محبت پیدا ہوتی ہے، عزت میں اضافہ ہوتا ہے۔ حدیث شریف میں آتے ہیں کہ جو معاف کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی عزت میں اضافہ کرتے ہیں، اور پھر معاف کر دینا بڑا عزم اور ہمت کا کام ہے۔ عفو کا مظاہرہ کرنا، صبر سے کام لینا بہت ہی عظمت اور ہمت والا کام ہے۔ ہر بندے کے بس کی بات نہیں ہوتی معاف کر دینا، جس کو اللہ تعالیٰ نے ہمت اور عزم عطا کیا ہوتا ہے وہی معاف کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ رب العالمین نے فرمایا جو شخص صبر کرے اور عفو سے کام لیتے رہے، لمن صبر وغفر ان ذلک لمن عزم الامور، کہ جو شخص صبر کرتا ہے اور عفو درگزر سے کام لیتا ہے یہ تو بہت بڑی ہمت کا کام ہے، لہٰذا جو یہ ہمت کا بہت بڑا کام کرے گا اس کے لیے اجر بھی بہت بڑا ہوگا، لہٰذا ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ بہترین اجر عطا فرمائیں گے جو عفو درگزر سے کام لیتے ہوئے آپ اللہ کے بندوں کو معاف کر دیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس نے غصہ ضبط کر لیا اس حال میں کہ وہ اسے پورا کرنے کی قدرت رکھتا تھا، بدلہ لینے پر قادر تھا، پھر بھی اس نے اپنے غصے پر کنٹرول پایا، اس پر ضبط کیا، قیامت کے روز اللہ تعالیٰ اسے تمام مخلوق کے سامنے بلائے گا اور اسے اختیار دے گا کہ جس حور کو اپنے لیے چاہے پسند کر لے، منتخب کر لے۔ اس سے عفو درگزر سے معاشرے میں ایثار اور قربانی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اس سے معاشرے میں بغض و انتقام ختم ہو جاتا ہے، نفرتیں پروان نہیں چڑھتی بلکہ محبتیں بڑھنے لگتی ہیں، ایثار اور قربانی کی تربیت حاصل ہوتی ہے کہ دیکھو اسے غلطی کی معاف کر دیا۔ بچوں کے اندر بھی یہ تربیت جو ہے وہ کرنی چاہیے۔ آپ بچوں کی ان کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر سزا دیتے جائیں گے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ وہ بھی دوسرے کو معاف کرنے کا جذبہ جو ہے وہ کھو دیں گے۔ آپ بچوں کی غلطیوں کو اگنور کریں، ان کو معاف کر دیں، ان کی اصلاح کرتے رہیں، اس طرح ان کے اندر بھی جو ہے معاف کر دینے کا جذبہ پیدا ہوگا۔ پھر ایسا شخص جو عفو درگزر سے کام لیتا ہو وہ آگ سے بچا لیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ دوزخ کی آگ کس پر حرام ہے؟ ہر آسانی پیدا کرنے والے، نرم دل اور جلد ملنے والے
اور سہولت برتنے والے پر، کہ جو آسانی پیدا کرے، نرم دل رکھتا ہو، معاف کر دیتا ہو لوگوں کے قصور، جلدی ملنے والا ہو، یعنی اپنے دل میں نفرت اور بغض کو جگہ نہ دیتا ہو، بلکہ جلدی صلح کر لینے والا ہو اور لوگوں کے لیے سہولت پیدا کرنے والا ہو۔ مزید یہ کہ تبلیغ اسلام ہوتی ہے، اس سے عفو درگزر، تبلیغ میں، اسلام کے اشاعت میں، تبلیغ میں تو عفو درگزر کا بہت اہم مقام ہے، کہ وہاں پر آپ کو اسلام کی تبلیغ کے لیے آپ کو ماریں کھانی پڑیں گی، آپ کو پتھر کھانے پڑیں گے، آپ کو ظلم و زیادتی برداشت کرنی پڑے گی، لیکن عفو درگزر سے کام لیں اور پھیلاتے جائیں اللہ کے پیغام کو۔ ہم دیکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریقہ کار تھا، چونکہ یہ صرف تبلیغ کی جان ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس سلسلے میں تبلیغ میں بہت سی زیادہ تکلیفیں برداشت کی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ دین کی خاطر جتنا مجھے ستایا گیا اتنا کسی اور کو نہیں ستایا گیا، لیکن اس سب کے باوجود بھی آپ نے ہمیشہ عفو درگزر سے کام لیا، اور دشمنان اسلام آپ کی اس صفت متاثر ہو کر مسلمان ہوئے۔ فتح مکہ کے موقع پر آپ نے کس شان سے فرمایا تھا، لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تم سے کوئی مواخذہ نہ ہوگا، آج کے دن تم سب آزاد ہو۔ اور پھر ایسا کرنے سے کیا ہوتا ہے عفو درگزر سے، کہ غصے کا بہترین علاج ہے یہ، کہ جب غصہ آتا ہے ہم فوراً کھڑک کھڑک ایک دو لگا دیے، بچوں کو لگا دیے، کسی کو بھی لگا دیے۔ کہاں روزمرہ کے معاملات میں ہم خود بھی تو ایسی بہت ساری حرکتیں کرتے ہیں جس سے دوسرے کو غصہ آتا ہے، ناراضگی کا سبب بنتا ہے، لیکن پھر کیا ہوتا ہے اگر عفو درگزر سے کام نہ لیا جائے تو معاشرے میں تو فساد پیدا ہو جائے گا، گھروں میں فساد پیدا ہو جائے گا، ہر وقت لڑائی جھگڑا جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو جائے گا۔ لہٰذا ایسی صورت میں کیا کیا جائے، عفو درگزر سے کام لیا جائے۔ ہم کسی کی غلطیوں کو معاف کریں، کوئی ہماری غلطیوں کو بھی معاف کرے گا، ہم پرفیکٹ نہیں ہیں۔ آپ دوسروں کی غلطیوں کو معاف کرنے کی گنجائش اپنے اندر پیدا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کی غلطیوں، آپ کی خطاؤں کو معاف کرنے کی جو صفت ہے وہ لوگوں کے اندر پیدا کر دے گا۔ تو ایسی صورت میں کیا ہوگا کہ غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا، اپنے غلط، اور پھر نہ صرف غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا، دوسرے کو اپنی غلطی کا احساس ہوگا، وہ نادم ہوگا، شرمندہ ہوگا۔ اس لیے غصے کا بہترین علاج یہی ہے کہ عفو درگزر کا مظاہرہ کیا جائے۔ آج کا ہمارا ٹاپک یہی تھا، یہاں مکمل ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔